بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ سم کا فصل سم جو اسباب ممرضہ کے بارے میں ہے، اور اسباب ممرضہ 3 ہیں۔ ان میں سے پہلے اسباب ممرضہ 3 ہیں، نمبر 1 بادی، نمبر 2 سابقہ اور نمبر 3 باطلہ، اور ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی ہم مختصر مگر اہم ذکر کر چکے ہیں۔ ممرضہ سے آگے جا کر 3 طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں سوء مزاج، سوء مزاج اپنے جمیع اقسام کے ساتھ اپنے اختتام پذیر کو پہنچ چکا ہے۔ دوسرے کو کہتے ہیں مرض ترکیب، اور تیسرے کا نام ہے تفرق اتصال۔ آج ہم اسباب سوء مزاج سے فارغ ہونے کے بعد آج ہم ذکر کریں گے اسباب مرض ترکیب کے۔ مرض ترکیب کے تقریباً کل ملا کے ساتھ 8 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلے قسم کو کہتے ہیں وہ اسباب جو شکل میں فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اسباب جس سے شکل میں فساد پیدا ہوتا ہے، وہ 5 ہے۔ پہلے کو کہتے ہیں قوت مصورہ کا ضعف، یعنی کہ قوت مصورہ ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے ایک قوت مصورہ ہے اور ایک مغیرہ ہے، وہ سب اپنے اپنے محل اور موقع کے مطابق ذکر ہو چکے ہیں۔ آج آپ ان کی کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں نا کہ قوت مصورہ اپنے فعل کو صحیح انجام نہ دے سکے۔ مصورہ وہ ہے جس کا فعل ناقص ہو، یعنی کہ جس کی وجہ سے وہ جو اعضاء کو ایک شکل اور ایک صورت اور ایک تصویر معین کرتا ہے وہ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں قوت مصورہ کا ضعف۔ قوت مغیرہ ضعف قوت مغیرہ کا ضعف۔ قوت مغیرہ کے ضعف سے مراد یہ ہے کہ قوت مغیرہ منی میں جو اجزاء ہے، منی کے اجزاء کو ہر اعضاء کے لیے جس مناسب مقدار میں ضرورت اور اعضاء کی مادہ تولید کے ہر ایک حصے کو جس اعضاء کے لیے جس مقدار میں ضرورت ہو اس کو تیار نہ کر سکے، مستعد اور تیار نہ کر سکے۔ تیسرے کو کہتے ہیں فساد شکل۔ فساد شکل سے مراد یہ ہے، تیسرے کو کہتے ہیں وہ اسباب جو شکل میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو غیر طبعی طریقے پر اس کا وضع ہو جائے، یعنی کہ جس کا وضع غیر طبعی، یعنی کہ فساد شکل وہ اسباب ہے جو رحم سے بچے کے نکلنے کے وقت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کا جو وضع ہے وہ غیر طبعی طریقے پر ہوگا، طبعی طریقے پر نہ، غیر طبعی طریقے پر اس کا وضع ہو جائے۔ چوتھی قسم کو کہتے ہیں فساد شکل۔ فساد شکل وہ ہے جو بچے کے ساتھ تقمیت کی صورت میں ہو جاتے ہیں۔ تقمیت کہتے ہیں، تقمیت آخر میں ہے۔ تقمیت کہتے ہیں اس عمل کو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ ہماری اصطلاح میں، ہمارے پشتوں میں ایک چیز ہے، اسے ہم سجنئی کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں اسے جو بھی کہتے ہو تو ہمیں کمنٹ میں مرائے مہربانی کر کے ہمیں اپنی لوکل اصطلاح سے آگاہ کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک گول سا لاٹو نما اس کا سر ہوتا ہے، کپڑے سے بنا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے باقی پتلی سی کپڑے کی پتلی سی تہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر نقش و نگاری کی جاتی ہے، گلکاری کی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نیچے رکھ کے اس کے اوپر کپڑا، آج کی اصطلاح میں تویلا کے تویلا لپیٹ کر، پھر وہ ایک بچے کی اس طرف آ جاتی ہے کس کے، دوسرا اس طرف آ کے، پھر وہ لاٹو نما ادھر آ کے ادھر سے بھی باندھا جاتا ہے، ادھر سے بھی باندھا جاتا ہے، پھر ادھر سے اینڈ پہ پاؤں کی طرح جیسے کہ کفن میں لپیٹا جاتا ہے نا، تو اینڈ میں ایسا کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم پشتوں میں سجنئی کہتے ہیں۔ آپ اپنی اصطلاح میں جو بھی کہتے ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اسے تقمید کہتے ہیں، اور یہ تقمید کی شدت کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی جو ہوتی ہے نا اسے کس کے باندھ لیتی ہے، اور اس کے کس کے باندھنے کی وجہ سے بھی بچے کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ بھی فساد شکل کا ایک سبب ہے۔ 5ویں قسم فساد شکل کا وہ ہے بیرونی اسباب میں سے، جیسے کہ سختہ، گرنا، ضربہ، چوٹ لگنا، یا بچے کے قبل از وقت ہڈیوں کے سخت ہونے سے قبل وقت چلنا پھرنا، اس سے بھی اس کی جو ہڈی ہے اس کی سخت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ بھی فساد شکل کی ہے۔ دوسری قسم ہے مرض ترکیب کی اتساع و مجاری، یعنی کہ جو مجاری ہے نا اس کے راستے کھل جانا۔ فساد شکل کے اسباب میں سے دوسری قسم ہے اتساع و مجاری، یعنی کہ مجاری کہتے ہیں راستوں کا کھل جانا، اور یہ 4 قسم پر ہے۔ پہلی قسم ہے قوت ماسکہ کا ضعیف ہونا۔ وہ جو قوت ماسکہ جو ہم نے معدے کے اندر ذکر کی تھی، تو اس کا مطلب گرفت کمزور پڑ جانے کی وجہ سے اس کی جو ریشے جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کو کہتے ہیں قوت دافعہ کا بے حد تیز ہونا،
قوت دافعہ کا تیز ہونے سے مراد ہے اس سے بھی مجاری کے جو ریشے اور اعضاء ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے کہ جو کھایا بس بالفور دوسرے وقت، جسے کہتے ہیں پیٹ کا کچا۔ تیسری قسم اتساع مجاری کی ہے، کوئی ادویہ مفتحہ کھولنے والی دوا اس نے کھائی ہو۔ مفتحہ یعنی کہ گرم اور تر جمادات کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بدن میں فساد ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے اس کے ادویہ مرخیہ یعنی کہ کھولنے والی اور ڈھیلے کرنے والی ادویہ، جس سے بدن کے ریشے کیا ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتی ہے۔ اور مرض ترکیب کی تیسری قسم کو کہتے ہیں ضیق المجاری یعنی کہ مجاریوں کا تنگ ہونا، یہ بالکل اتساع مجاری کے مخالف ہے۔ باقی ماندہ کے اسباق انشاءاللہ کل اگر اللہ نے چاہا اور زندگی نے وفا کی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم آپ کے اس کمنٹ کے منتظر ہوں گے کہ آپ اپنی اصطلاح میں تقمیت یعنی کہ بچے کے باندھنے کو کیا کہتے ہو۔ تب تک کے لیے ہم اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔